کفر کو تخلیق کیا تو اس نے بھی عرض کی اے رب تعالی مجھے بھی کوئی قوت عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے بخل کی، بدخلقی، ان دونوں چیزوں کی قوت اس کفر کو عطا فرما دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے اس دین کو اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے، یہ دین کا انتخاب اللہ رب العزت کی ذات نے کر لیا ہے، اور تمہارا دین اسلام ہر وقت سخاوت اور حسن خلق سے بھرا پڑا، یہ کبھی بھی سخاوت اور حسن خلق کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہذا اپنے دین کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ مزین رکھو، ہمیشہ دونوں چیزوں کو کبھی نہ چھوڑو، نہ حسن خلق کو اور نہ سخاوت کو۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی ذات نے خلق کو تخلیق فرمایا ہے، حسن اخلاق کو تخلیق فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کی عظیم ترین مخلوق میں سے ایک ہے، حسن خلق۔ پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مومن کا ایمان افضل ترین ہے، افضل ترین ایمان کس مومن کا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا ایمان افضل ترین ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بلند اور سب سے افضل ہے، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، وہ کامل ایمان والا ہے اور اس کا ایمان افضل تر ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مال و دولت کے ذریعے کبھی لوگوں پر نہیں چھا سکتے، تم ہمیشہ اگر کسی کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ ہے اور دوسرا تمہارا اخلاق ہے، یہ دو چیزیں تمہیں اپنے اوپر لازم کر لو تو ہر کسی کے اوپر تم چھا جاؤ گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو بدخلقی جو ہے وہ عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اس طرح بدخلقی آپ کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے نوجوان ہو کہ جس کو اللہ رب العزت کی ذات نے خلقت میں بڑا حسین بنایا ہے، یعنی آپ بڑے پیارے تھے، آپ کو بڑا شگفتہ اور نورانی چہرہ اور تخلیق بڑی پیاری تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ شخص ہو کہ جس کو اللہ رب العزت کی ذات نے خلقت میں بڑا حسین بنایا ہے، اب اخلاق جو ہے اس کو تم نے خود حسین بنانا ہے، اپنے اخلاق کو اپنی خلقت کے ساتھ ساتھ بہتر بناؤ اور اس کو بھی اسی جیسا حسین بنا لو۔ پھر حضرت براء بن عازب وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے خوبصورت اور حسن اخلاق کے مالک تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے اعلیٰ اخلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق کو خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے، میرے اخلاق کو بھی اسی طرح حسین بنا دے جس طرح مجھے حسین بنایا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے صحت، عافیت اور حسن خلق کا سوال کرتا ہوں، مجھے ہمیشہ حسن خلق والا بنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کی شرافت اس کا دین ہے اور اس کا حسن اخلاق ہے اور اس کی مربت اس کی عقل میں ہے۔ پھر حضرت اسامہ بن شریح وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اعرابیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے دیکھا، آقا علیہ السلام سے وہ کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ پوچھ یہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ انسان کو سب سے بہترین بھلائی وہ کون سی عطا کی گئی ہے، سب سے بہترین بھلائی کون سی عطا کی گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن خلق، یہ ایک ایسی بھلائی ہے جو انسان کو عطا کی گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم میں
میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہوگا اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا اور وہ سب سے زیادہ میرا محبوب ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے پاس بھی وہ ہوں اس کو کسی عمل کو شمار میں نہ لاؤ۔ تقوی، جس کے پاس تقوی ہے وہ اس کا شمار نہیں کر سکتا، وہ اس کو کسی شمار میں نہ لائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حلم ہے کہ وہ بردبار شخص ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے اور وہ اپنے حلم سے جاہل کا دفاع کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تیسری جو خصلت ہے وہ حسن خلق ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے، زندگی گزارتا رہتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کو کبھی کسی شمار میں نہ لاؤ۔ پھر آقا علیہ السلام جب نماز کی ابتدا فرمایا کرتے تو آقا علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے، اے رب تعالی مجھے حسن خلق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو حسن خلق کی ہدایت عطا کرے۔ پھر آقا علیہ فرماتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے بدخلقی سے ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اور پھر آقا علیہ السلام کبھی کسی زیب و زینت کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کس بات میں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کلام کی نرمی رکھا کرو اور پیشانی کو خندہ رکھا کرو، کھلی پیشانی ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھا کرو، یہ انسان کی زیب و زینت ہے، اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ آسائش رکھا کرو، آرائش رکھا کرو۔ پھر آقا علیہ السلام کی یہ ساری احادیث مبارکہ اگر غور کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو دیکھیں آقا علیہ السلام کس عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ کون سے عظیم اخلاق دے رکھے ہیں، کون سے عظیم اخلاق عطا فرما رکھے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بارے خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق میں بڑا عظیم بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرما دیا ہے۔ پھر جو آدمی لوگوں کو احسان سے نوازے اور پھر ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے تو یہ آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس چاروں اطراف سے لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں صرف اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اور پھر اس کے بھائی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ حسن اخلاق وہ چیز ہے کہ جس سے آپ اپنے تمام بھائیوں کے اوپر چھا سکتے ہیں اور ہر کسی کے دل کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، جس کے دل میں چاہے آپ اپنی جگہ بنا لیں، لیکن اخلاق سے۔ ایک آخری بات، آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور نماز ظہر سے فارغ ہوئے، دوپہر ہے، دھوپ بہت کڑک اور گرمی شدت کی۔ اتنی دیر میں ایک خاتون آتی ہے اور وہ آ کے کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک بڑا ضروری کام ہے، ذرا میرے ساتھ تشریف لائیں۔ اب آقا علیہ السلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب وہ مدینہ کے تمام گلیوں میں اور بازاروں میں آقا علیہ السلام کو لے کے گھومتی رہی، آقا علیہ السلام سے باتیں کرتی رہی، گھومتی رہی لے کے، اور دوپہر میں ایک جگہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو گئی دھوپ میں، اور اس دھوپ میں کھڑے ہو کے وہ آقا علیہ السلام سے کئی گھنٹے وہ باتیں کرتی رہی۔ جب آقا علیہ السلام کو اس نے کہا نا کہ اب آپ چلے جائیں، تو آقا علیہ السلام واپس پلٹے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ مجنون ہے، اور آپ
اس کی باتوں میں آگ اس کے ساتھ چلے گئے، اور پھر آپ کو اس نے دھوپ میں اتنا گھمایا پھرایا اور ادھر ادھر کی ساری باتیں وہ آپ کو سناتی رہی، تو آپ نے کیوں اتنی مشقت اٹھائی؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو